بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی. اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا. اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا. وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا. وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا. کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا. سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے. للذین كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے. تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. سورہ انشقاق کی ہم نے تلاوت سنی مع ترجمہ. اب آیت نمبر 1 سے ترجمہ سنیے. آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ جائے گا. نمبر 2، اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے. آیت نمبر 3، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی. آیت نمبر 4، جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی. آیت نمبر 5، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی. آیت نمبر 6، اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا. آیت نمبر 7، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. آیت نمبر 8،
اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 9، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ آیت نمبر 10، اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 11، وہ موت کو پکارے گا۔ آیت نمبر 12، اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 13، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔ آیت نمبر 14، اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ آیت نمبر 15، ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ آیت نمبر 16، ہمیں شام کی سرخی کی قسم۔ آیت نمبر 17، اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی۔ آیت نمبر 18، اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔ آیت نمبر 19، کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔ آیت نمبر 20، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 21، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 21، یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت نمبر 22، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 23، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 24، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ آیت نمبر 25، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ سورہ انشقاق مکی ہے، اس میں 25 آیاتیں اور ایک رکوع ہے۔ 1 سے 5 نمبر کی آیاتوں میں قیامت کے وقت زمین اور آسمان کا اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا ذکر ہے۔ 6 سے 15 نمبر کی آیاتوں میں اچھے اور برے کام کرنے والوں کے اعمال ناموں کے ملنے کا اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ 16 سے 25 نمبر کی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قدرتی اشیاء کی قسم کھائی ہے۔ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور سجدے کا حکم ہوتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے اور ایمان والوں کے لیے اجر کی خوشخبری ہے۔ پہلی 1 سے 5 نمبر کی آیاتوں میں قیامت کے وقت زمین اور آسمان کا اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا ذکر ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہ ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک اچھے اور برے کام کرنے والوں کے اعمال ناموں کے ملنے اور انجام کا تذکرہ ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا۔ ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ آیت نمبر 16 سے 25 تک اللہ تعالیٰ نے مختلف قدرتی اشیاء کی قسم کھائی ہے۔ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور سجدے کا حکم ہوتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کا ذکر اور ایمان والوں کے لیے اجر کی خوشخبری ہے۔ ہمیں شام کی سرخی کی قسم، اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، اور
चांद की कि जब वो कामिल हो जाए कि तुम दर्जा बदर्जा रुतबा आला पर चढ़ोगे कि इन लोगों को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 21 आयत सजदा है। और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते बल्कि काफिर झुठलाते हैं और अल्लाह इन बातों को जो ये अपने दिल में छुपाते हैं खूब जानता है। तो इनको दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। हाँ, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अज्र है। सूरे इंशिकाक में कुछ चीजों के नाम आए हैं। हर्फ जर भी मौजूद है। रब्बिक तेरा रब, रब्बहू उसका रब, फीहा इसमें, कदहन सख्त मेहनत, या अय्युहल इंसान ए इंसान, मन जो कौन, बला क्यों नहीं, फसौफ अनकरीब, यसीरा आसान, मसरूर खुश, वरा पीछे, सईरा भड़कती आग, अन के, लन हरगिज नहीं। सूरे इंशिकाक में आए कुछ फेल व शक्क फट जाना, मुद्दत फैलाना, लकी मिलना, यनकलिबू वो लौटेगा, यदऊ वो पुकारेगा, बसीरन देखने वाला, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते, ला यस्जुदून वो सजदा नहीं करते। सूरह इंशिकाक आपने मानी के साथ सुनी। एक एक आयत मां तर्जुमा पढ़ी गई। आयतों के साथ उसमें मौजूदा मौजू को दोहराया गया। सूरे में मौजूदा चंद इस्म, हर्फ जर और फेल मानी के साथ पढ़े गए। इसी में से इम्तिहान में आएगा। अच्छे से पढ़े, गौर से सुने।